ہمارے ساتھ موجود جتنی بھی خواتین و حضرات ہیں، آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ سوال مختصر ہو اور جامع ہو تاکہ دوسروں کو بھی پھر بیچ میں ٹائم مل سکے۔ تو آپ میں سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو مائک آن کیے جا رہے ہیں، تو اپنا مائک کھولیں اور اس کے بعد پھر اپنا سوال بول کر بتا دیں جائے کہ آپ لکھنے میں ٹائم لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد عمر فاروق فیصل آباد سے 2-3 مرتبہ اسلام آباد کا میں نے وزٹ کیا، جب بھی آیا آپ کی مسجد کا میں نے ضرور وزٹ کیا جی، وہاں نماز بھی پڑھی ہے، وہاں سارے جو آپ کے شعبہ جاتے ہیں سارے دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا، اور آپ سے تقریباً 100 تو رابطہ بھی کیا میں نے فیصل آباد کے حوالے سے، تو آپ کا ایک گروپ تھا اس کے اندر میں نے شمولیت بھی اختیار کی۔ تو چونکہ میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے میری بیک سائڈ پہ مسجد کا محراب ہے، میں اس وقت امام مسجد ہوں، تو میں سرکاری طور پہ امام مسجد ہوں۔ میں مسجد کا ماحول نا کافی کہنے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیے۔ اصل یہ بیسکلی ہاسپٹل کی مسجد ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ انوالو ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوں، تو مجھے جو بھی صورتیں بن سکتی ہوں آپ کے ذہن میں کالی ضرور شیئر کیجیے، جزاک اللہ۔ کہ اگر یہ ہاسپٹل کی مسجد ہے تو یہاں کے جو نمازی ہیں آپ کے مستقل نمازی صرف اسپتال کا عملہ ہوگا؟ معذرت، تقریباً ہمارے ساتھ یہ کالونی بھی ہے، کالونی کے ساتھ 2 محلے بھی ہیں، تقریباً جمعے کے اندر ہمارے پاس افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہ تفرق کی بات کی ہے، اختلافی بات کی ہے، اور چونکہ ہم ان ٹائم اپنا جو جمعے کی نماز کھڑی کر لیتے ہیں 1 بجے۔ آپ کے اگر میں سوال کا جواب دوں گا تو سارا وقت ختم ہو جائے گا۔ امام مسجد ہر طریقے سے ہر وقت ہر جگہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ آپ کے پاس فرض کیجیے کہ جو نمازی بیمار افراد کے لواحقین نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کا احساس کریں ہر نماز کے بعد ان کو ایک تو صبر کی اور اللہ تعالیٰ کی سے قضاء اور قدر پہ صبر کی تلقین کر کے ان کے مریضوں کے لیے شاندار دعا کریں، ایسی دعا کروائیں جو بندہ انسان اپنی ماں اور باپ کے لیے کرتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ روز ہی شاندار دعا کروائیں، وہ آپ کو ساری عمر یاد رکھیں گے۔ آپ مسجد کے امام ہیں، آپ خود اس ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں آئی سی یو وارڈ میں چکر لگائیں، وہاں پہ جا کے ان کو پیار سے دعا دے کے آئیں، نبی رحمت کا سمجھ کے گشت میں کر رہا ہوں، ان کو سمجھا کے آئیں، ان کو بتا کے آئیں کوئی چیز چاہیے مسجد میں آ جانا، اپنی مسجد میں پنکھا چلا کے رکھیں اور لکھ کے لگا دیں جس نے آرام کرنا ہے سو جائیں یہاں پہ۔ آپ چھوٹی سی کوئی خرچ نہیں آئے گا، صرف ایک چٹ لگا دیں، جو اس مسجد میں آرام کرنا چاہتا ہے بے حساب آرام کرے، نہ سوچیں کہ بل کہاں سے پورا ہوگا، رب پورا کرے گا، کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے سہولت بن جائے۔ وہاں پہ اپنا نمبر لکھ کے لگا دیں کہ میں یہاں پر موجود ہوتا ہوں، اگر خدا نخواستہ کسی نے دعا کی درخواست کرنی ہے، آئی سی یو میں ہے، نماز کے بعد دعا کرنی ہے، وہ خود دعا کرنا چاہے نماز کے بعد کر دیں، میں کروا دوں۔ آپ وہاں پہ لکھ کے لگا دیں کہ کوئی اگر دور سے آیا ہے بھوکا پیاسا ہے تو کھانا نہیں ہے مجھ سے رابطہ کر لے، کھانا میں مسجد کا امام میں دے دوں گا۔ آپ سے کھانا لینے والے 10 آئیں گے، آپ کے ذریعے کھانا کھلانے والے 500 آ جائیں گے، مسجد اور امام رحمت بن جائیں۔ آپ کے جو ریگولر سٹاف ہے ڈاکٹرز، یہ مصروف لوگ ہوتے ہیں، جب یہ نماز میں ان کے لیے ہلکا سا آدھے منٹ کا درس دے دیں، آدھے منٹ سے زیادہ نہ کریں، لمبی چوڑے درود و سلام اور تمہید اور چونکہ فلاں فلاں اور وہ نہیں، ایک حدیث پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، فرض کریں ایک آیت لے لیں، آپ انہیں بتا دیں دیکھیں آج آپ جو پرچی لکھ کے دے رہے ہیں کسی مریض کو، محبت سے لکھ کے دے رہے ہیں، یہ پرچی آپ کے سامنے آنی ہے، اور جو پرچی آپ لکھ کے دے رہے ہیں اپنے کاروباری مفاد کو دیکھتے ہوئے اضافی دوائیوں کے ساتھ، یہ پرچی بھی آپ کے سامنے آنی ہے۔ آپ ایک مریض کو آج اگنور کر رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے مریض اسی حالت میں آئے گا، اور اگر ایک مریض کو شفقت بھری نظر سے دیکھ کے اس کا پیار سے علاج کریں تو یہ مریض یہ دنیا کے بعد پھر آپ کے سامنے آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ قرآن کی دعوت ہے، اعلان ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم اللہ کے اپنے لیے پیش کرو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے سامنے آئے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ ڈاکٹر کو نرسوں کو ایسے جا کے دیں، نرسوں کی حوصلہ افزائی کریں، نرسوں کو یہ نہ سمجھے بے پردہ پتہ نہیں کیا ہے، عورتیں بندوں کو ہاتھ لگاتی ہیں، بھائی اگر وہ نہ ہو تو ہمارا بنے کیا؟ وہ ایک شرعی مسئلہ ہماری کمزوریاں الگ ہیں، لیکن ان سے جا کے ان کو پیغام دیں۔ آپ تو ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ ہسپتال سے زیادہ لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بن سکتے ہیں، آپ کے نمازی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رحمتیں بانٹنے والا بنے۔ اگلا سوال جی ہم لے لیتے ہیں، ہماری خواتین یہاں موجود ہیں، وہ بھی اپنا سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ معلمہ امینۃ الاسلام واقعات سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہی تھا کہ مسجد امام اور معلم حضرات کے لیے
چونکہ یہ ہو سکتا ہے وہ اس طرح کے فلاحی کام کر سکتے ہیں، قائدانہ کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم عالمات کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، خصوصاً اس دور میں جو کہ اتنا پرفتن دور ہے اور ڈر لگا رہتا ہے ہر لمحے اپنی عزت کا، جان کا. تو ان حالات میں ہم کیا اقدام کر سکتی ہیں؟ آپ اپنی انفرادی حیثیت میں بات کر رہی ہیں یا کسی ادارے کے ذریعے یا مسجد سے وابستہ ہیں؟ میں انفرادی بھی کہہ رہی ہوں اور مدرسے سے بھی وابستہ ہوں. ہمارا اپنا ادارہ ہے، بچے بچیوں دونوں کا. مسجد بھی آپ کی ہے؟ جی جی بالکل. دیکھیے، جو آپ مدارس سے کام کر رہے ہیں، یتیم بچوں کو، مستحق بچوں کو یا دین کا کام کریں، وہ شاندار کام ہے، وہ جاری رکھیے. وہ مبارک کام ہے، نسلوں کو سنوارتا ہے. اس میں جدت لائیں، اس میں نئی چیزیں لائیں، قدامت سے نکل کر جو چیزیں ہمارا ورثہ ہے اس کو محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. وہ تعلیمی نظام بہتر بنائیں. یہ ایک بذات خود ایک خدمت ہوگی. اس کے اندر ایک تشدد کا ماحول ہے، زبردستی کا ہے، فرقہ واریت کا ہے، یوں کہ مسلک ہے، وہ اس سے نکلیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ فرقوں کی اتنی حیثیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ فرقہ نازل کر دیتے، اسلام نازل کرتے. دوسری چیز یہ ہے، ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے، ان پہ اثر لائے بغیر، آپ اپنی مسجد میں پورے علاقے کی خواتین کو، ان میں سے چند کو آہستہ آہستہ کر کے دعوت چائے دینا شروع کر دیں. بلائیں، بیٹھیں، گپ شپ لگائیں. صرف اپنا لیکچر سنوانے کے لیے نہیں، گیٹ ٹوگیدر سماجی چیزوں پہ کریں. عید کے موقع پہ مل رہے ہیں، چائے پلا دیں، سموسے کھلا دیں، چاٹ بنا دیں، 1 ڈش پارٹی کر لیں. خواتین 50% آبادی کو تو ہم نے مسجدوں والوں نے محروم کیا ہوا اندر مسجد میں آنے سے. وہ تو مسجدوں سے گئیں. باقی جو 50% مرد ہیں، ان میں سے تو اگر آپ دیکھتے جائیں، جو 5-7% بوڑھے ہیں نکال دیں، 15% چھوٹے بچے ہیں وہ نکال دیں، جو بے نمازی ہیں باقی لوگوں میں سے وہ نکال دیں، آخر میں 10-12% بندہ مسلمان جو مسجد میں آ رہے ہیں. ایک باپ جب مسجد میں جاتا ہے تو وہ نمازی بنتا ہے، لیکن جب ماں مسجد کا رخ جمعے کے لیے، تراویح کے لیے کرتی ہیں تو ساری نسل پیچھے سے نمازی بنتی ہے. اگر آپ کے علماء کرام گنجائش نکالتے ہیں، آپ لوگ گنجائش نکالتے ہیں، خواتین کو مسجد میں جمعے کی کم از کم اجازت دے دیں، ان کی تربیت ہو جائے. وہ آئیں گے، آپ کے پاس بیٹھیں گے، جس گیٹ اپ میں آئیں، جینز پہن کے آئیں، کھلے بالوں سے آئیں، آنے دیں ان کو. وہ آئیں، ان سے بیٹھیں، پیار محبت سے ملیں، ان کو ٹوکیں نہیں، ان کو اور خدمت کریں. جو جتنا لتھڑا ہوا ہے اس کو اور ہی اپنے قریب کر لیں، اور جو جتنا سجا ہوا ہے عمل میں، اس سے خود بھی سیکھیں، اس سے بھی محبت کریں. لیکن اس عمل کے ذریعے کیا ہوگا، آپ اپنے محلے کی سطح پہ، گلی کی سطح پہ، بیٹیوں کی سطح پہ بچیوں کو خود بتائیں کہ صحیح فیشن یہ ہے، اچھا فیشن یہ ہے، اچھی کریمیں یہ ہیں، اور اس طرح تیار ہونا ہے، صفائی یہ ہے، طہارت یہ ہے. اور یہ اس حد تک آپ آزاد ہیں، اس حد تک سجا سکتی ہیں، اپنی سجاوٹ کو اس حد تک شو کر سکتی ہیں. لیکن جب ہم ان کو سرے سے بلائیں گے ہی نہیں، تو وہ فیشن میں آنے والی ہر چیز کو، میڈیا میں ہر آنے والی چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. اس کاپی کرنے سے پہلے اس سلیٹ کے اوپر وہ کسی اور کی ڈرائنگ بنائے، آپ کی ڈرائنگ بن جانی چاہیے. 6 سال 8 سال کی بچیوں کا مقابلہ نعت مسجد میں کروائیں. جس نے 4-6 صورتیں یاد کی ہیں اس کا مسجد میں مقابلہ کروائیں. ان کے لیے ہفتہ وار بیٹیوں کے لیے اپنے ادارے میں بلا کے، محلے کی بیٹیوں کے لیے آپ ان کا وہاں پہ کوئی چھوٹی چھوٹی گیمز کروائیں. یہ چھوٹی چھوٹی گیم بچیوں کو کھیلنے کا عادی بنائیں. اس کے ذریعے آپ جوڑتے جائیں. صرف تعلیم دیکھیں، صرف ایجوکیشن کتاب پڑھانے کا نام نہیں ہے. تبلیغ اپنا خطبہ سنانے کا نام نہیں ہے. تبلیغ ساتھ چلنے کا، ساتھ ملانے کا، اپنا عمل دکھانے کا، باتوں سے، مذاق سے، پیار سے، محبت سے، آنکھوں کے اشاروں سے بھی تبلیغ ہوتی ہے. چائے کی پیالی بھی توحید کا عقیدہ بندے کو سکھا دیتی ہے. جو گولی ہم دیتے ہیں فارمیسی میں بیٹھ کر، وہ بھی لوگوں کے تعویذ اتار دیتی ہے، وہ بھی لوگوں کو موحد بنا دیتی ہے. اس لیے ایجنڈا یہ رکھیں کہ جو جتنا لتھڑا ہوا ہے، غریب ہے، جتنا دور ہے، دین کے حوالے سے غریب ہے، ہم نے اس کو ساتھ لانا ہے. اور جس کا جتنا آپ کے مسلک سے فرق ہے، اس کے اتنا ہی پیار سے، احتیاط سے پاس بٹھائیں. کچھ چیزیں آپ کو دوسرے مسلک کی بھی اچھی سمجھ آئیں گی، کچھ ان کی غلطیاں اور اللہ کی طرف سے اپنے مسلک کی جو مضبوط پہلو آپ کو سمجھ آئیں گے. کچھ غلط فہمیاں آپ کے دور ہوں گی. میں تو سمجھتا تھا مسئلہ کیسے ہیں، ایسے تو نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، ایک ہے علماء کا طبقہ، یہ میں کڑوی باتیں کر رہا ہوں، لیکن ایک ہے علماء کرام کا طبقہ. اس طبقے کے اندر جو شدت پائی جاتی ہے وہ عوام الناس میں کوئی نہیں. اس طبقے کے لوگوں نے جو مسائل گھڑ کے اپنے آپ کو پختہ کیا ہوا ہے، اس کا نہ اسلام سے زیادہ تعلق ہے اور نہ عوام میں وہ چیز پائی جاتی ہے.
یہ ہم بندے کو دیکھتے ساتھ ہی، اس کی کتاب دیکھتے ساتھ ہی، اسے ملتے ساتھ ہی سوچتے ہیں کہ یہ بندہ سلفی حنفی ہے کیا بریلوی کون ہے. عوام اس طرح نہیں سوچتے. یہ بیماری کا شکار مذہبی طبقہ ہے، اس لیے وہ قائدانہ کردار ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں بیمار ہے، یہ اپنے مسئلہ کی باتیں کرتا رہتا ہے. یہ وہ مسائل پہ لوگوں کو سب مسائل پتہ ہیں، جو مسائل ہیں لوگوں کو پتہ ہے. ہمارا مسئلہ اس وقت فرقہ نہیں ہے، ہمارا دیکھیں مسئلہ کیا ہے، الہاد ہے. لوگ ابھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں بھی نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بچیاں خود بخود اپنے کپڑے اتار کر آن لائن جا رہی ہیں شریف گھرانوں کی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دین سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سلفی، بریلوی اور حنفی اور شیعہ جب دیندار لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والے مرغوں کی طرح آپس میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لڑائی کرتے ہیں، یا ایک ہی فرقے کے دو جماعتوں کے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، وہ ملحد لوگوں کو ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں مذہبی طبقہ. یہ اپنے مذہبی کردار اور قائدانہ کردار تو دور کی بات ہے، صرف مذہبی تشخص کو مجروح کر رہے ہیں. محبتیں تقسیم کر دیجیے، اپنے اداروں کے ذریعے ملا لیجیے، آپ اپنی گلی محلے میں رحمت بن جائیں گے، شہر آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ. جی اگلا سوال خواتین میں سے یا حضرات میں سے کوئی کرنا چاہے. جی مولانا ابرار صاحب نے کراچی سے سوال لکھا ہے کہ کہیں کہیں دیکھا گیا ہے کہ اگر امام مسجد کے عوام میں حیثیت مضبوط ہو رہی ہو تو انتظامیہ اس امام کے خلاف پروپیگنڈے کر کے اسے مسجد سے نکال دیتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ اور بہت جگہ یہ بھی دیکھا گیا کہ انتظامیہ بہت اچھی ہوتی ہے، مولانا صاحب کو ساری سہولتیں فراہم کرتی ہے، اور مولانا صاحب جب تھوڑے سے کھڑے ہوتے ہیں تو انتظامیہ کو اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں. یہ وہ جو سیاست دانوں والی لڑائی والا موضوع ہے، اس کو دعا کے ذریعے حل کیجیے. یہ ایک بڑی لمبی بحث شروع ہو جائے گی. میرے خیال میں قائدانہ کردار میں یہ بات ہے کہ سب اخلاص کے ساتھ اللہ کی رحمت کے سوالی بن کر کام کرتے رہے. یہ مسئلہ ورثہ نہیں ہے. کوئی بھی انتظامی کمیٹی کا سربراہ یا رکن آج تک کسی مسجد کو اپنے ساتھ قبر میں لے کے نہیں گیا، اور مولوی صاحب کی مسجد بھی پیچھے رہتی ہے. ابھی وہ فوت ہوتے ہیں تو اگلا بندہ آ کے اگلی ہی نماز میں امام موجود ہوتا ہے. اس لیے صرف ہم ایک موقع ملا ہوا ہے، اس موقع کو کب ختم ہونا اللہ کو پتہ ہے. اس لیے اگر سب اخلاص سے کام کریں تو ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں اکثریت اخلاص سے کام کر رہے ہیں، لیکن دل بڑا کر کے آپس میں اکٹھے چلنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس وقت ہمارے شرکاء میں سے یہ سارے مسالک کے ہی علماء اور عالمات موجود ہیں. الحمدللہ مدرسہ .pk سب کا ہے اور سب اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس وقت ایک امام صاحب لکھ رہے ہیں کہ میری مسجد میں ہر مسلک کے احباب آتے ہیں اور وہ آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ شاید چاہ رہے ہیں کہ حوصلہ افزائی کا ایک جملہ آپ ضرور ارشاد فرمائیں گے ان کے لیے بھی، کہ اس طرح کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک مسجد میں سارے مسلک والے آ کر نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ ان کی مسجد میں، ان کی امامت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ان کی مسجد میں غیر مسلم بھی آ کے قبول اسلام کر رہے ہوں. اللہ ان کو وہ شان عطا فرمائے. آمین اور آمین. دعا ہے کہ اللہ کرے ہم جب ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پبلشرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پرنسپلز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پروفیسرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مختلف حیثیتوں میں جب میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، وہاں پہ ہم سارے کمیونٹی بنے ہوتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں، پروفیسر ہیں، پبلشرز ہیں، ٹیچرز ہیں، پرنسپل ہیں. وہاں پہ مسلک کی بنیاد پہ تقسیم ہو کے نہیں کہتے سارے مسلک کے بیٹھے ہوئے. ہمیں اللہ کرے وہ وقت ہے کہ جب ہم سارے دین کی خدمت کرنے والے بیٹھے تو ہم یہ لفظ ہی استعمال نہ کریں سارے مسلک والے بیٹھے. ہمیں صرف اتنا ہو کہ سارے دین کو پسند کرنے والے بیٹھے. ہماری نفسیات کے اندر یہ چیز اتنی جا چکی ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو سارے مسلک میں تقسیم کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس سے بڑھ کے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو وہ دین عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. چونکہ ڈاکٹر صاحب کی مصروفیت بھی ہے، لیکن الحمدللہ جو گفتگو ہو چکی ہے ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ عملی شکل اگر اس کو دی جائے، تفسیر کے بجائے اس کی تصویر اگر سامنے آ جائے تو یہ زیادہ خوشی کی بات ہوگی جائے کہ وہ گفتگو کی حد تک ہی رہ جائے. تو ہم سب ڈاکٹر صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ
کہیں پہ بھی ہمیں کام شروع کرتے وقت ہم میں سے کسی کو بھی کوئی رہنمائی درکار ہوگی تو آپ سے رابطے کی ترتیب بنائیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، اور اس کام کو شروع کرنے کے لیے جو نجی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جزیات ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ سے رہنمائی لی جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔